پڑھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے دیکھے، تھوڑے سے لوگوں نے تالیاں بجائیں. اس کے بعد کیا ہوا، جب ہم سیڑھی پہ قدم رکھتے تھے تو لوگ تالیاں بجانا شروع کرتے تھے. اب پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج رہا ہے، اور جب تک ہم اوپر نہیں جاتے وہ تالیاں بجاتے رہتے تھے. وہ اتنا عجیب لگتا تھا کہ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں وہ تالیاں بجا، جب ہم نیچے ہوتے تھے جب بھی تالیاں بجاتے تھے. تو وہ ایک بڑا مزے کا خیز قسم کا جو ہے میرا کام. کتنا عجیب لگتا ہوگا کہ سب ہم کو ہی دیکھ رہے ہیں. سب دیکھ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، شور بھی مچا رہے ہیں. وہ انجوائے کرتے تھے نا اتنے اونچی سیڑھی چڑھ رہے ہیں یہ. بالکل ہاں صحیح بات اور ہے. وہاں کا عالم یہ تھا کہ ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو نیچے سے بوتلیں پھینکی جاتی تھی اوپر. سوچیں آپ، کبھی پانی ختم ہو جاتا تھا تو ہم ظاہر نیچے کہاں جائیں. تو وہ جو 5 دن ہم نے گزارے، کبھی ایسا کمیونٹی باکس ہمیں نہیں ملا زندگی میں کہ 60 فٹ ہمیں اوپر چڑھنا پڑے. واقعی یہ تو میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے. ہاں بالکل. آپ کے ساتھ بھی ویسے ایک سے ایک واقعہ ہوا ہے ویسے. ظاہر ہے اصل میں جب آپ کا ایکسپوژر زیادہ ہو نا ہر چیز میں تو ہر رنگ و نسل کے واقعات پیش آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میرا تو چونکہ میں نے ہر ٹیلی ویژن میں بھی کام کیا، ریڈیو میں بھی کام کیا، صحافت میں بھی کام کیا، کرکٹ کامنٹری بھی کی، ایونٹ کامنٹری بھی کی، تو طرح طرح کے بھانت بھانت کے لوگوں سے واسطہ پڑا، طرح طرح کے حالات و واقعات دیکھے. تو وہ مطلب یہ ماشاءاللہ بڑی کلرفل زندگی رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ بات تو ہے. اچھا ادب سے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بہت لگاؤ ہے. کون سی آپ نے کس ٹاپک پہ آپ کو پسند ہے پرسنلی کتاب پڑھنا؟ میں نے دیکھے مجھے جہاں تک پسند کی بات ہے تو مجھے ویسے تو ہسٹوریکل ناولز، ہسٹری کی فلم میری پہلی پرائرٹی ہوتی. لیکن ویسے میں نے جاسوسی ناول بھی، میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں بچا جو میں نے نہ پڑھا ہو. اچھا رومانی ناول بھی میں نے بہت پڑھے. اچھا اس کے بعد اردو ادب پہ بھی میں نے لٹریچر بہت پڑھا. پھر جو بڑے مشہور ادیب ہیں ان کے میں نے افسانے اور ناولز بہت پڑھے. جاسوسی ناول کا آپ یہ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ کسی کو سوائے ابن صفی کے کسی کا نام یاد نہیں ہے. میں نے ابن صفی کو بھی پڑھا، میں نے اکرم الہ آبادی کو بھی پڑھا، ٹھیک ہے جی، میں نے شارق مسعود کو بھی پڑھا. مطلب کوئی ایسا جاسوسی ناول لکھنے والا نہیں تھا جس کو میں نے نہ پڑھا ہو. اسی طرح تاریخی یہ جتنے، نسیم حجازی میرے فیوریٹ رائٹر تھے. نسیم حجازی کے بعد میں نے صادق صدیقی سردھنوی ایک بڑے مشہور لکھنے والے تھے، وہ مائل ملی آبادی، مطلب سب کے وہ بھی سارے میں نے لکھے. عبدالحلیم شرر، سب کے ناولز میں نے پڑھے. اچھا آپ ہسٹری کی جب آپ مطالعہ کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، تو ایسا لگتا تھا آپ کو کہ آپ اس دور میں چلے گئے، وہی بڑا مزہ مطلب آتا تھا، اسی ایرا میں؟ بڑا مزہ آتا تھا. بلکہ نسیم حجازی کی ناول تو پڑھ کے مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ 9ویں 10ویں میں پڑھ رہا تھا. تو مجھے یاد ہے میں رات کو خواب میں سوچتا تھا کہ میں تلوار لے کر اس طرح جاؤں گا، دشمنوں میں گھس جاؤں گا، یہ کروں گا. وہی چیزیں آپ سوچتے رہتے تھے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے کہ آپ یہ کریں. تو لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں تھوڑا سا یہاں سننے والوں کے لیے، کہ ہماری ہسٹری کے بارے میں بھی بہت سی باتیں پھیلائی گئی. مسلمانوں کی ہسٹری کو کہا گیا کہ جی وہ تو جی ایگزیجریٹڈ ہسٹری ہے، ہم نے بڑا اخلاقی واقعات بیان کیے ہیں. پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کہا گیا جی غلط کوٹ کیے گئے ہیں، غلط باتیں کہی گئی ہیں. تو وہ ایک خاص پلاننگ، خاص منصوبے کے تحت ونسٹن چرچل نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو آپ 2 کام کریں. ایک تو یہ کہ اس ملک سے، اس کا اپنی وطن سے محبت اس کی چھین لیں، اور اس کی ہسٹری سے بے نیاز کر دیں اس کو، یعنی اپنی تاریخ کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہ ہو. تو ہمارے یہاں بھی یہی کیا گیا. تو میں نے جب ہسٹری کے سارے ناول وہ پڑھی کتابیں، مثلا میں نے تاریخ ابن خلدون پڑھی، تاریخ فرشتہ پڑھی، تاریخ طبری پڑھی، اور بہت سی تاریخیں میں نے پڑھی. تو میں نے ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار میں جو برٹشرس ہیں، برٹش ہسٹورینس ہیں اور امریکن ہسٹورینس ہیں، وہ بھی تو میں پڑھوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں. آپ یقین کریں، مثلا میں صرف ایک انسٹنس کوٹ کروں گا کہ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہم کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی پاکستان کے وہ اسلام کے چند بڑے فاتحین میں سے ایک تھا. ظاہر بیت المقدس اس نے فتح کیا. اچھا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں، ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ اسپین کا جو ایرا تھا وہ مسلمانوں کا گولڈن ترین ایرا تھا. 600 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی، اور 600 سال میں جتنی ایجادات ہوئی، جو یورپ تھا وہ ڈارک ایجز میں تھا، تو وہ سب وہاں سے ہوئی. ہاں بالکل بالکل. اچھا تو میں نے جب پڑھی تو میری آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ برٹش ہسٹورینس نے بھی یہی لکھا ہے جو ہم لکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت وہاں کے کتب خانوں میں 2.5 لاکھ کتابیں موجود تھیں، جو بڑا کتب خانہ تھا، اور وہاں پر ہر شمار انسٹیٹیوشنز تھے جہاں پڑھایا جاتا تھا،
اور یورپ سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جایا کرتے اسپین. تو اور بڑی انہوں نے مطلب تعریفیں کی، پھر وہاں کی تعمیرات کی. قصر الحمرا ہے، اس کے بارے میں بڑی بڑی حیرتناک باتیں بتائیں انہوں نے. مثلا ایک برٹش ہسٹورین نے لکھا کہ عبد الرحمن II جس نے قصر الحمرا بنایا تھا اور جو ایک طویل عرصے تک حکمران رہا، اس کو بڑا شوق تھا ایجادات کا. تو اس نے وہاں پر ایک اپنا ہال بنوایا بہت بڑا. اس ہال میں اوپر ایک نیٹ سا بنا ہوا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ اس نیٹ میں جب وہ چاہتا تھا تو بادل آ جاتے تھے، بارش ہوتی تھی اور بجلی چمکتی تھی باقاعدہ، اور جب وہ چاہتا تھا دھوپ نکل آتی تھی. اسی طرح اس نے ایک کمرہ بنایا، اس نے ایک حوض بنایا، اس حوض میں پارا بھر گئی. تو جب اور اس نے چھت ایسی بنائی کہ جب سورج کی کرنیں ہوتی تھی نا، تو سورج کی کرنیں اس سے چھنتی ہوئی اور سیدھی جا کے حوض میں گرتی، تو وہ حوض سے وہ جو پارا تھا وہ متحرک ہو جاتا تھا. تو پورے ہال میں ہی لگتا تھا جیسے بجلیاں کون رہی ہوں. اب یہ ہسٹورینز نے اس کی ایجادات کے بارے میں لکھا ہے. وہ ایک فرانس کا بادشاہ تھا شارلیمین، اس نے اس کو ایک کلاک تحفے میں بھیجا. وہ قد آدم یعنی 6 فٹ اونچا کلاک تھا. اس کلاک میں بیچ میں ایک بہت بڑا گھنٹہ بنا ہوا تھا اور ایک بہت بڑا ڈوم سا بنا ہوا تھا، سرنگ سی. جب وہ گھنٹہ پورا ہوتا تھا تو اس سرنگ میں سے ایک لکڑی کا سوار نکلتا تھا. وہ اس جو گھنٹہ لگا ہوا تھا اس پہ ضرب لگاتا تھا اور دوبارہ اس سرنگ میں غائب ہو جاتا تھا. جب 12 گھنٹے ہوتے تھے تو 12 سوار نکلتے تھے اور سب باری باری ضرب لگاتے تھے اور اندر غائب ہو جاتے تھے. آپ دیکھیے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو مجھے معلوم ہے. یہ ہسٹری یہ بھی ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں. یہ آپ ہر ایپیسوڈ میں نا ہماری ایک بتا دیا کریں چھوٹا. ہاں ضرور. دیکھیے 30-40% ہر دنیا کی ہر قوم کی ہسٹری میں ایگزیجریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر 60% ہماری 60 سے 80% ہسٹری جو ہے بالکل ٹھیک ہے. مسلمانوں کی واقعی فتوحات ویسی تھیں جیسی تاریخ میں بیان کی گئی ہیں. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 400 سال میں مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے. اگر یہ بتائیے کہ اگر ان میں صلاحیتیں نہ ہوتی، اگر ان میں جذبہ نہ ہوتا، اگر ان میں ایمان نہ ہوتا، تو کیا وہ اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاتے؟ بالکل بھی نہیں. تو لہٰذا وہ ہسٹری ہماری غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایگزیجریٹڈ ہیں، وہ ہر ہسٹری میں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. مطلب میں تو آپ کی باتوں میں کھو جاتی ہوں، یقین جانے جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں. کھو جاتی ہے کہ ٹریفک خراب مت کیجیے گا. ٹریفک تو ہو ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی خراب. ٹریفک میں تو انسان پھنس ہی جاتا ہے. نہیں، اس میں ہم انشاءاللہ یہ جو ہے نا، میں یہ چاہوں گا کہ ہم آپ نے اچھی بات کی، ہر ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بھی، قائد اعظم کی جو جدوجہد تھی اس کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے نا. پھر جو مسلمانوں نے جب پارٹیشن ہوا تو جو قربانیاں دی، جو جذبہ تھا اس کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے نا. اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں بھی ہم کچھ نہ کچھ بتائیں گے. تاکہ پڑھنا کچھ لوگ مطلب شوق ہے پڑھنے کا، تو کچھ لوگ زیادہ شوق سے سنتے ہیں. اور ہماری نئی نسل، بالکل ہمارے جو نئی نسل ہے، بچے ہیں ہمارے، یہ سنیں اور ان کو آگاہی ہو، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری ہے کیا. اور بڑے بڑے ہیروز سے بھری پڑی ہے ہسٹری. دیکھیے میری بڑی خواہش ہے، لیکن چونکہ وہ مذہب کا معاملہ ہے اور اس پہ مجھے پورا عبور نہیں ہے، اس لیے میں نے حضور کی زندگی ہی اگر ہم پڑھ لیں تو میرا خیال ہے ہمیں کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسوہ حسنہ پڑھ لیں. ذات اقدس جو ہے وہ ایک مکمل تاریخ بھی ہے، بے شک، ایک مکمل سبق بھی ہے. آپ بے شک. لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیں. برٹرینڈ رسل نے اپنی کتاب میں یہی لکھا تھا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ دنیا میں سب سے بڑا لیڈر کون پیدا ہوا تو میں آپ کا نام لوں گا. اب آپ یہ دیکھیں غیر ملکی نے، اور جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس نے کن الفاظ میں آپ کو اور وہ بھی اس لیے لیا ہوگا کہ اس نے پورا ان کا مطالعہ کیا ہوگا. نہیں، بیشتر لوگوں نے کیا. میں آپ کو بتاؤں دوسرے مذہب بھی آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی پڑھتے ہیں. دوسرے کلام پاک میں اتنی جاذبیت ہے اور حضور کی شخصیت میں اتنی جاذبیت ہے کہ لوگ پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جب وہ شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ختم کیے بغیر نہیں آتے. اور ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی ذات ہے. ہمارے مطلب روزمرہ کا ہر عمل اگر ہم ان کی پیروی میں کرنے لگیں تو آج ایک اچھے انسان بن جائیں. مطلب عام زندگی کے سارے جو مسائل ہیں نا وہ ہمارے حل ہو جائیں، چونکہ
ہم اس چیز سے تھوڑا سا دور ہو گئے، تو ہماری یہ جو ہم